کمرہ عدالت میں ایک نقاب پوش لڑکی کو پیش کیا گیا جس نے ایک ہی وقت میں چار مردوں سے شادی کا ارتکاب کر رکھا تھا۔ نقاب پوش لڑکی عدالت میں سر جھکائے کھڑی تھی، جبکہ چاروں مرد اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان چاروں آدمیوں میں سے ایک 70 سالہ چاچا مجید بھی تھا، جو کہ رنڈوا تھا اور جس نے اپنی قیمتی بھینس فروخت کر کے لڑکی کے لیے سونے کا لاکٹ خریدا تھا۔ چاچا مجید نے جج سے درخواست کی کہ میں اس لڑکی کی اصلیت دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ لڑکی نے کبھی بھی میری خواہش کے مطابق اپنی شناخت ظاہر نہیں کی تھی۔ جج کے حکم سے جب لڑکی نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو جج سمیت چاچا مجید بھی غش کھا کر گر پڑا، کیونکہ السلام علیکم ہفتے کا پہلا دن تھا اور کمرہ عدالت لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ملزم والے کٹہرے میں ایک جوان سالہ لڑکی چہرے پر نقاب کیے ہوئے کھڑی تھی۔ وکیل اپنے دلائل دیتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ جج صاحب، یہ عورت میرے موکلین کو شادی کا جھانسا دے کر ان سے پیسے بٹورتی رہی اور گفٹ لیتی رہی۔ اس عورت نے چاروں مردوں سے بہت سارے پیسے جمع کر لیے ہیں اور پھر ان پیسوں سے اپنے مکانات تعمیر کیے اور اس کے علاوہ کئی پلاٹ خریدے، خوب جی بھر کے شاپنگ کی اور موصوفہ کا عمرے پر جانے کا بھی ارادہ تھا۔ جج نے وکیل کے منہ سے جب یہ الفاظ سنے تو حیران رہ گیا، اور ایک عورت اتنی بھی چالاک ہو سکتی ہے؟ جج دل میں سوچنے لگا کہ کتنی ہی چالاک عورت ہے جس نے ایک ہی وقت میں 4 لوگوں کو بے وقوف بنا لیا۔ وکیل کے منہ سے یہ الفاظ سننے کے بعد کمرہ عدالت میں موجود باقی تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ جج کو بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ادھیڑ عمر جج نے خاتون سے مخاطب ہو کر کہا، محترمہ چمپا کلی، آپ پر الزام ہے کہ آپ نے چاروں مردوں کو ایک ہی وقت میں بے وقوف بنایا اور شادی کا نعرہ لگایا۔ کیا آپ اس الزام کو قبول کرتی ہیں؟ چمپا کلی نے بہت اعتماد سے کہا کہ جج صاحب، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہ لوگ میرے فرینڈ ضرور ہیں، میری ان سے گپ شپ ہوتی رہتی تھی، مگر شادی والی بات ان کے دماغ کا ایک فطور ہے اور اس میں میرا تو کوئی گناہ نہیں، اور نہ ہی میں کسی کے دماغ پر کچھ سوچنے پر پابندی لگا سکتی ہوں۔ میں ایک شریف لڑکی ہوں، میں کیسے بیک وقت 4 لوگوں کو شادی کا جھانسا دے سکتی ہوں؟ آج کل کے دور میں ہر کسی کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا پر دھوکے بازی ہو رہی ہے، تو کیا یہ اس بات سے لا علم تھے یا مجھ سے بغیر ملے مجھے اتنی بڑی بات کیسے کر سکتے ہیں کہ میں نے انہیں شادی کا جھانسا دیا؟ جج صاحب، اصل بات تو یہ ہے کہ یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، ایسا میں نے کچھ بھی نہیں کیا جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اتنے میں وکیل اٹھا اور بولا، مائی لارڈ، میری موکلہ ایک بھولی بھالی لڑکی ہے، یہ تینوں لوگ اسے اپنے دام میں لانا چاہتے ہیں، ناکامی پر اس کے خلاف محاذ بنا کر اکٹھے ہو گئے ہیں، مجھے اجازت دیں کہ میں ان لوگوں سے جرح کر سکوں۔ جج صاحب نے اسے اجازت دے دی اور پہلا شخص گواہ کے کٹہرے میں بلایا گیا۔ وکیل نے اس شخص کا نام پوچھا۔ اس آدمی نے اپنا نام شہباز خان بتایا۔ پھر وکیل نے پوچھا کہ کیا یہ چمپا کلی کو جانتا ہے؟ شہباز خان نے بتایا، میری دوست چمپا کلی نہیں بلکہ زبیدہ خانم ہے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ پیار کرتے ہیں اور شادی کے لیے بھی تیار ہیں۔ وکیل نے چمپا کلی سے مخاطب ہو کر کہا کہ چمپا کلی، تم کیا کہتی ہو؟ شہباز خان کی بات کے جواب میں چمپا کلی بولی، یہ ٹھیک ہے کہ میں زبیدہ خانم والی آئی ڈی سے اس شخص کے ساتھ گپ شپ کرتی تھی، لیکن شادی والی بات بالکل جھوٹ ہے۔ شہباز خان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ وکیل نے دوسرے شخص کو کٹہرے میں بلایا اور اس کا نام پوچھا تو اس نے قربان علی بتایا۔ وکیل نے وہی سوال دہرایا کہ کیا وہ چمپا کلی کو جانتا ہے؟ قربان علی بولا، حضور، یہ لڑکی سبیحہ خانم والی آئی ڈی سے میری دوست بنی تھی، ہم دونوں پوری رات باتیں کرتے، ہم ایک دوسرے کو گانے بھی سنایا کرتے تھے، ہم نے ساتھ جینے اور ساتھ مرنے کی قسمیں کھا رکھی تھی، حتیٰ کہ ہم لوگ رات کا کھانا بھی اکثر ایک دوسرے کو دیکھ کر کھاتے تھے۔ اب یہ اچانک مکر گئی ہے، میری تو دنیا ہی ویران ہو گئی اور میں 4 دنوں سے بھوکا ہوں جج صاحب۔ وکیل نے چمپا کلی سے پوچھا کہ قربان علی کی بات کے جواب میں کیا کہے گی؟ چمپا کلی بولی، جناب علی، میں ایک ہنس مکھ لڑکی ہوں، میرے فرینڈلی رویے کی وجہ سے قربان علی نے اپنی آنکھوں میں شادی کے سپنے سجا لیے ہیں، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وکیل نے تیسرے آدمی کو کٹہرے میں بلایا۔ اتنے میں ایک آدمی کمرہ عدالت میں داخل ہوا۔ اس نے ایک چھوٹا سا بچہ اٹھایا تھا، دوسرا 5 سال کا بچہ اس کی انگلی پکڑ کر آ رہا تھا۔ وہ شخص پیچھے کی بینچوں پہ بیٹھ کر کاروائی دیکھنے لگ گیا۔ وکیل نے تیسرے آدمی کا نام پوچھا تو اس نے سلیم احمد بتایا۔ پھر وکیل نے پوچھا، تم چمپا کلی کے بارے میں کیا کہو گے؟ سلیم احمد بولا، جناب، چمپا کلی میری سب سے زیادہ کلوز فرینڈ ہے، میری لسٹ میں یہ گلباز خانم کے نام سے مشہور ہے اور اس آئی ڈی کے نام پر ایڈ ہوئی ہے۔
یہ میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار تھی۔ اس کی طبیعت میں چونکہ شرارت کوٹ کوٹ کر بھری ہے، لہٰذا یہ مختلف آئیڈیز بنا کر لوگوں سے چھیڑ چھاڑ کرتی رہتی ہے۔ اتنے میں جج صاحب نے پوچھا، تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ اس کی مزید بھی کچھ آئیڈیز ہیں؟ سلیم بولا، جی جج صاحب، اس کی 2 مزید آئیڈیز ہیں جن کو میں جانتا ہوں، ایک تازہ گلاب کے نام کی اور دوسری مہکتی کلی کے نام سے ہے۔ مہکتی کلی کا نام سنتے ہی جج صاحب نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ پچھلے کئی دنوں سے جج صاحب خود اس آئی ڈی والی لڑکی سے اپنی پیاسا پرندہ والی آئی ڈی سے گپ شپ کر رہے تھے۔ اتنے میں حاضرین میں سے ایک عورت اٹھ کر کھڑی ہوئی اور زور زور سے سلیم احمد مخاطب کر کے بد دعائیں دینے لگی۔ جج صاحب نے اس عورت کو سامنے بلا کر پوچھا کہ وہ کیوں شور کر رہی ہے۔ وہ عورت سلیم احمد کی طرف اشارہ کر کے بولی، جج صاحب، یہ شخص میرا خاوند ہے، لیکن فیس بک پر کنوارا لڑکا بن کر لڑکیاں پھنساتا رہتا ہے۔ اپنے بچوں کی اس کو کوئی فکر نہیں، ہماری زندگی اس نے عذاب کی ہے۔ سلیم احمد کے چہرے پر شرمندگی اور خجالت کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ جب میں اس سے پوچھتی تھی کہ یہ آدھی آدھی رات کو یہ موبائل پر کیا کرتا ہے، تو یہ مجھ سے کہتا کہ میں تم لوگوں کی خاطر، اس گھر کی خاطر جاب کی تلاش کر رہا ہوں، آن لائن اپلائی کرتا ہوں اور پھر ساری رات ان کے میسج کا انتظار کرتا ہوں۔ میں تو تم لوگوں کی خاطر سو بھی نہیں سکتا۔ ہم بہت خوش تھے کہ اس کو ہماری اتنی فکر ہے کہ رات کو ہماری آسانی، ہمارے لیے روزگار کی تلاش کے لیے جاگتا ہے، مگر ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ شخص اس ڈائن سے باتیں کرتا تھا۔ جج صاحب، دل تو یہی چاہتا ہے کہ زہر کھا کر مر جاؤں اور اس کو بھی مار دوں۔ پھر جج صاحب نے چمپا کلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ساری باتیں تمہارے خلاف جا رہی ہیں، آخر تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تم کیسی لڑکی ہو؟ چمپا کلی نے کہا، جناب عالی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، نہ کسی کو شادی کا جھوٹا لارا لگایا ہے۔ میں ایک سچی اور کھری لڑکی ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ چاچا مجید چیخ کر بولے، جج صاحب، اس عورت نے مجھے تباہ کر ڈالا۔ ایک ایسی عورت جس کا آج تک میں نے چہرہ نہیں دیکھا اور صرف آواز کا ہی دیوانہ ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہا تھا، مگر اس نے بغیر اپنی شناخت ظاہر کیے مجھ سے لاکھوں کے تحائف لیے۔ میں نے اپنی سب سے قیمتی بھینس فروخت کر کے اس پر لوٹا دی اور اس کو تحفے میں سونے کا لاکٹ بھیجا۔ حالانکہ اس بات پر مجھے میرے خاندان والوں نے خوب ملامت کیا اور مجھے باتیں سننا پڑی۔ جج نے مجید چاچا کی طرف دیکھ کر کہا کہ چمپا کلی کو چھوڑو، تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس عمر میں تجھے کیا پڑی اس لڑکی سے دوستی کرنے کی؟ تجھے ذرا بھی شرم نہ آئی اپنی بیٹیوں کی عمر کی لڑکی سے بات چیت کرتے ہوئے اور اپنا دل بھی دے بیٹھے؟ یہ سن کر چچا مجید نے شرم سے اپنا سر جھکا لیا، مگر عدالت میں موجود چچا مجید کا بیٹا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور کہا کہ جج صاحب، ساری غلطی میری ہے اور میرا باپ بے قصور ہے۔ عدالت میں موجود تمام لوگ یہ سن کر حیران ہوئے۔ نوجوان نے بتایا کہ جج صاحب، جب میری ماں کا انتقال ہوا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ ابا بالکل تنہا ہو چکے ہیں، نہ کسی سے بات کرتے ہیں، نہ ہی گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ ابا جان کی اس روٹین کو دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوتا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ابا جان کی بوریت کو ختم کیا جائے۔ اگر اسی طرح بند کمرے میں اکیلے رہے پھر تو بیمار پڑ جائیں گے۔ میں نے ابا جان کو ایک سمارٹ فون خرید کر دیا اور فیس بک پر اس کی آئی ڈی بنا کر دی تاکہ ابا جان مصروف رہیں، حالات حاضرہ کو دیکھ سکیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ابا جان یہاں فیس بک پر عشق فرما رہے ہیں اور میرے لیے امی جان کا بندوبست کر رہے ہیں، لیکن اس لڑکی نے پھر میرے بابا کی سادگی کا فائدہ اٹھایا۔ اسے ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ابا جان نے اس لڑکی کی خاطر اپنی سب سے قیمتی بھینس فروخت کی اور سونے کا لاکٹ خرید کر تحفے میں دیا۔ جج صاحب، اس لڑکی کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے تاکہ یہ دوبارہ کسی کو بے وقوف نہ بنا سکے اور شادی کے جھوٹے جھانسے نہ دے سکے۔ جج ایک بار پھر لڑکی کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ تمہارے خلاف سنگین الزامات ثابت ہوئے ہیں۔ لڑکی نے کہا، جج صاحب، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ میں نے وکیل صاحب سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے ان فراڈیوں کے کیس سے بری کروا دے تو میں وکیل صاحب سے شادی کر لوں گی۔ چمپا کلی کی یہ بات سن کر کمرہ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ اتنے میں مخالف وکیل اٹھا اور اس نے کہا، مائی لارڈ، یہ عورت سب کو شادی کا جھانسا دے کر بے وقوف بناتی ہے، اسے کہیں یہ چہرے سے نقاب ہٹائے تاکہ اس کی شناخت ہو سکے۔ جج نے خاتون کو نقاب ہٹانے کا کہا۔ چمپا کلی نے کہا، حضور، میں ایک با پردہ لڑکی ہوں، میں ایسے نقاب نہیں ہٹا سکتی، مجھے بے پردہ نہ کیا جائے۔ وکیل بولا، تم با پردہ ہو کر اگر فیس بک پر اپنی تصاویر اپنے دوستوں کو دکھا سکتی ہو تو عدالت میں اپنی شناخت کروانے میں تجھے کیا مسئلہ ہے؟ چمپا کلی نے مجبوراً چہرے سے نقاب ہٹایا تو چاروں دعوے دار
اس کو دیکھ کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ جج سمیت چچا مجید بھی موقع پر ہی بے ہوش ہو گیا۔ پچھلی بینچوں پر بیٹھا 5-6 سالہ بچہ امی جی کہتا ہوا چمپا کلی کی طرف دوڑا اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔